إلا بالله العلي العظيم بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته والصلاة على شواهد صفات ومظاهر تجلیات بلند صلوات سیما سید الکونین وجامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بلند صلوات محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه وخليفته وهو قاتل المشركين والمنافقين والكافرين أمير المؤمنين بلند صلوات أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب بلند صلوات ثم الصلاة والسلام على أئمتنا المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب العالمین. درود پڑھو محمد و آل محمد ذات سے. صلی علی محمد و آل محمد وجل. ماشاءاللہ اچھے انداز نال سن دے بیٹھو. اللہ توڑی توفیقات خیر اضافہ فرماوے. انشاءاللہ خداوند متعال اس نگری کو تا قیامت آباد و شاد فرماوے. جو جو شرعی حاجات رکھتے ہو پروردگار اپنی درگاہ عالیہ قبول و منظور فرماوے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، میرے جوان بھائیوں، اللہ رب العزت
انسان کو جنا نعمت عطا کریں دے اون نعمت دے بدلے امتحان گھن دے تاکہ این نعمت دی قدر شان این دی پہچان کر گنے این نعمت دی اگر کہیں کو مفت نعمت عطا کرے تو ان دی شان قدر ان دے مقام کو نہیں پہچان سکتا لہذا خدا اگر کہیں کو قیمتی چیز دیں دے ان دا امتحان گن دے تاکہ ان کو ان نعمت دی پہچان ہو ونجے ان کو سمجھ آوانے جو نعمت الہی دی کتنی قدر و منزلت ہے مسلسل میں گفتگو جڑی ساری جاری ہے جو اے ہے جو محرم دا سا میسیج کربلا دا میسیج کیا ہے اگر اساں کربلا ہوں دے شاید اساں ایو جملہ آکھوں ہاں یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما اے جملہ آکھوں ہاں کاش اساں کربلا چ ہوں دے مولا حسین جڑے تیرے صحابی تائیں تو قربان ہو گئے اپنی جان قربان کر دیتی ہیں اپنا مال تائیں تو قربان کر دیتے ہیں کاش اساں کربلا ہوں دے اساں بھی اپنی جانا قربان کر دے مہا جڑا مقام تیرے صحابیوں کو ملے کاش او مقام ساکو مل ونی ہر بندے دی آرزو ہے ہر بندے دی تمنا ہے کہ اساں کربلا ہوں ہاں او صحابی جے کو وقت دا امام صادق حجت خدا ولی خدا ہادی رہبر معصوم غیر معصوم دے سامنے جنا نہ آندا ہے نا جنا کربلا دے شہداء دا نہ آویا امام صادق دے سامنے کوئی نہ چاویا حبیب دا مسلم دا زہیر دا اگر کوئی انہیں شہداء دا امام صادق دے سامنے کوئی نہ چاہیا امام معصوم حجت خدا ولی خدا رہبر ہادی اللہ دا بھیجا ہویا اپنے مقام تے اٹھ کنے دوئے ہاتھ پیشانی تے رکھ کے آدھا بے ابی و انت امی یا انصار اللہ میں امام جعفر صادق دے ماں باپ توڑے تے قربان ہوئیں میرا سلام ہوئے تو زندہ کون سلام آدھا ہے جے کو اسا سلام کرنا فخر کرنو ناز کرنو جو اسا اپنے امام تے سلام بھیجنو لیکن او امام حسین دے صحابیوں تے سلام عرض بیا کریں دے صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات توجہ ہے میرے پاس ہے سپیکر بندہ رہے ویسی مسئلہ نہیں میں آواز پہنچے سا تو سان تک پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ امام صادق تو اڈا چھواں معصوم جن دے متعلق نبی مکرم فرمائے میرا چھواں فرزند جن دا نا صادق آل محمد ہے سچے تا چوڑھان دے چوڑھان صادق سارے چوڑھان لیکن این کو کیوں ایک خاص لقب دیتا گئے جو صادق آل محمد دا سچا فرزند یہ لقب کیوں دیتا گئے کیوں این کو لقب دیوانے لے ہر امام دا اپنا خاص لقب ہے اور ایک کوئی بشر لقب نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ دے بھیجے ہوئے دا نا خود اللہ آپ رکھ دے اور لقب بھی آپ لیں دے لہذا امام صادق دا لقب صادق آل محمد اس واسطے مشرقین اپنی امانتاں اپنے حکم دے فیصلے امام صادق دو کلوانن تے مشرقین بھی آدن اگر این دھرتی دے اندر کوئی صادق ہے کوئی سچا ہے چھواں امام شیعہ دا ہے مشرقین یہود و نصارہ اپنے امانتہ امام صادق کو حوالے کریں ہیں آدن اگر یہ دھرتی اندر کوئی امانت دار ہے تو صادق آل محمد ہے او صادق آل محمد امام حسین دے اصحاب دے متعلق جملہ فرماوینا
فرمائندن کیا بے ابی وانت امی، میں چھویں امام دے ماں اور باپ حسین دے صحابین تے قربان ہو ونجن۔ کیا عظمت ہے انہیں صحابین دی جیکو ہر امام کو جادہ تساں جنہیں کربلا ونجو زیارت تے حتماً حبیب دی زیارت کرو۔ کون آدھا پہ امام اپنے محبین کو وصیت کریں دیان، شیعہ کو وصیت کریں دیان، لہذا جنہیں زیارت کربلا تے ونجو حبیب دی پہلے زیارت کرو۔ کیوں؟ حبیب اوہے جائیں اپنی جان حسین تے قربان کر رہتی ہے۔ ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے، ہر بندہ چاہتے ہیں میں لمبی زندگی کرا، لیکن کربلا دے شہداء ایسے شہداء ان کربلا دے جڑے تازی شادی کی تو 14 تے 15 سال دا جوان ہے، جڑا امام دی خدمت چاہتے ہیں آدھے آقا میں چاہتا تو میں اپنی جان قربان کر دیواں۔ امام فرمائندن تو جوانی تیرے ماں باپ ضعیف ہیں، تائیں ہون اپنی خوشی کی ادا کی دیئے، تائیں کو تو زندگی چاہی دیئے، آدھے مولا تہاڈے بغیر میری زندگی کسے کام دی نہیں، اگر میری زندگی ہے تو تہاڈے نال ہے، مولا تساں تو بعد زندہ رہ کے میں کس کھاتے داواں، تساں تو بعد کی میری زندگی ہے، ولی خدا کو قتل کر داواں میں زندہ رہا اور کوئی میری زندگی ہے۔ حبیب 80 سال دا بڑھا آدمی ہے، 80 سال دا، بعض دن 90 سال، بہت بڑی عمر ہے، لیکن امام جناب فرمائے جو میرے صحابیوں میں حسین تو چھٹی دیتے لگے ونجو انہیں میرے قتل دا ارادہ کیتا ہے، اگر جرا میرے نال راسی ہو بھی شہید ہو سی قتل ہوئے سی۔ ہون جناب حبیب امام دے سامنے کھڑے ہو کے دوئے ہاتھ بان کے آدن یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں کو ایڈا سو جو ساکو موت تو خوف ہے، ساکو مرر تو خوف ہے، ڈر رہے آگا ساکو موت تو سا خوف زدہ کر دے پیو جو کل موت آوانجن گے نہیں آقا تو سا مطمئن ہو ونجو، ایک بار نہیں 70 مرتان 70 بار میں کو قتل کیتا ونجے، پھر میں جہاں ہڈیاں تا آزاد بدن دے جدا کیتے ونجن، میں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے ٹکڑا کو کٹھا کیتا ونجے، انہا ٹکڑا کو آگ لگئی ونجے، یہ راکھ بان ونجن، یہ راہ کو چاہ کے سمندر سٹے ونجے، پھر اللہ میں کو زندگی دے وے، پھر میں کو تیری راہتے ماریا ونجے، ایک بار نہیں 70 بار میں مریدہ رہ ونجا زندہ ہوندہ رہ ونجا، مریدہ رہ ونجا زندہ ہوندہ رہ ونجا۔ نہ حسین اے موت دا دردم برداشت کر سکتا، لیکن تے تو ایک لمحہ جدا نہیں ہو سکتا۔ مولا اس سارے درد میں برداشت کر سکنا، لیکن تائیں ولی خدا تو نہیں جدا دی سکتا۔ اصلا میری زندگی تیرے نال ہے، اصلا میں کو خوشی میں اور ملی ہے جو تائیں حسین نال میں مل گیا، اصل زندگی میری ہے جو میں حسین نال مل گیا۔ مولا تائیں تو جدا ہو کے کوئی ساری زندگی ہے، وہ زندگی خدا نے وجہ تائیں تو اسے جدا ہونے۔ میرے بھائیو جنا رابطہ نور نال مل ونجے پھر جدا ہونا مشکل ہے، جدا انسان دی زندگی نورانی ہوئے سی، جنا زندگی دے اندر حسین دی محبت آوے سی، پھر وہ انسان نہ موت تو ڈر دے، نہ کہیں دھمکے تو ڈر دے، نہ کو مال دی پریشانی ہے، نہ کو غربت دی پریشانی۔ کیوں؟ کیونکہ ان دا رابطہ حسین نہ مل گئے، ان کو کوئی خوف نہیں۔ کربلا دے شہداء موت تو نہیں ڈریے، انہیں کو معلوم ہے صبح ایسا مریض بنجنے، لیکن انہیں دی کیفیت کیا ہے پتہ ہے؟ جنا شام کو شب عاشور صبح ہر کی مریض بننا معلوم ہے، صبح بننے ختم ہو بننے، اور معلوم ہو گیا اتوں ہزارہ دی تعداد ہے، اتوں 71 تو 70 دی تعداد ہے، زندہ نہیں رہنا۔ انہیں دی ارادت دیکھو، انہیں دے حوصلے بلند دیکھو، پتہ حسین انہیں نے کیتا کیا ہے، کیا کیتیس، کیا انہیں نہ رابطہ برقرار کیتیس، ایک بے کو گلے نہ لا کے مبارک بات پیش ودے کریں، ایک بے کو آدن کل تساں تو کوئی پہلے اگر شہید ہو ونجے وقت مہربانی کری جلا رسول اللہ دا ملی تو میرے سلام عرض کری اور ان کو آکی آقا پریشان نہ تھی جتنے تک ایسا زندوں تیرے حسین کو ایک زخمی نہ آوازے سو کونیں نہیں کربلا دے شہداء، انہیں نال ہویا کیا ہے، کیوں انہیں دی وجہ کیا، اتنا کیوں ہے بلاندن؟ مسلمان تو دو ہی ہیں نا ہزاروں دی تعداد ہے،
حسین کو تو بھی جان دیا نا بچپن تو جان دیا جنا عمر سعد کو امام حسین فرمائے تو جان دی میں کون ہاں عمر سعد دے مولا میں تو کو بہتر جانا تو سا نواس رسول ہو مولا تو سا مہر نبوت دے سوار ہو یعنی اتنا بہتر جاندہ دے مولا میں تھوڑی موجزات بھی جاندہ کیوں امام حسین عمر سعد کو شفاعت دیتی اتنا بیمار تھے نا امیر الملک خدمات جادے مولا میں کو ایک ایسی بیماری لگی ہے میں ہوں چھوٹ نہیں سکتا میں مبتلا ہوگا بڑی بیماری ہے مولا کیا کروں امیر الملک فرمانے حسین دے ہاتھ سر پھیر ہاتھ اندو تے اپنا ہاتھ نے سر تے پھیر دے امام حسین دست شفقت رکھا عمر صاحب دے ہاتھ تے اندی بیماری دور ہوگی ہے تو بہتر جانتا میں کچھ شفا دے والا نہیں حسین ہے یہ تو سے تو بہتر جان دیں حسین کون ہے اندی عظمت کیا ہے مقام کیا ہے بلند کیا ہے مرتبہ کیا ہے بہتر جان دیں کیوں کیونکہ امام حسین نے زندگی کی دی ہے لیکن اندے باوجود ہی پھر حسین تو دشمن کیوں بڑھ گئے ہاں وجہ ہے کیا وجہ ہے فل بطون حرام کیونکہ انہاں دے پیٹ چ لقم حرام دے ہن حرام کھادا ہویا انہاں لوگیں لہذا جین دل پیٹ چ لقم حرام آونیا روح مردہ ہوئندی ہے جین دی روح مردہ تھی کہ وقت ولی خدا کو نہیں پہچان سکتا وہ قتل تے بھی ٹور ویندے قتل کران دی آتے اس واسطے شمیر کو آگے گئے اگر امام حسین اٹھی کھڑے تو کوئی تو پتہ ہے جو فرزند رسول ہے اگر اللہ کا نبی آوانی ہو کہ حسین کو کچھ نہیں کرنا میں تو کو جنت دینا سب کو دینا پھر کیا کرے سے وہاں دے ایک بار نہیں 70 بار حسین زندہ تھی میں کو قتل کرے سا یہ بھی تو انسان ہے نا انسان وہ بھی ہن فرق کیا ہے فرق ہے فل بطون حرام کیونکہ انہاں دے شکرم دے اندر حرام دا لقمہ انہاں دے شکرم دے اندر حرام جھوٹ فساد فتنہ لہذا جنا جھوٹ انسان دے اندر آوے سی القذب حرام جھوٹ حرام ہے الغیبت حرام غیبت حرام ہے القتمان حرام حق کو چھپانا حرام ہے کہیں دا حق کو غصب کرنا حرام ہے کہیں تو تہمت لاونا حرام ہے یہ حرام چیزاں این دی وجہ تو روح مردہ ہوئے دے جنا روح انسان نہ مردہ ہوئے پھر ان کو پہچان نہیں ہوتی میری ماں باپ ہے بھائی بہنوں کو کوئی پہچان نہیں یتیم دا حق ہمیں فخر کی تھی ودے غریب دی زمین تے حملہ کی تھی فخر کی تھی ودے اب کیا ٹرتا ہے ان چنگا کام کی تم گناہ کو ثواب سمجھ کے ٹرتا ودے وجہ کیا ہے کیونکہ روح مردہ تھی کہ روح زندہ ہوئے تا حق دی پہچان تھی وہاں کو لہذا جیندہ روح مردہ ہوئے ان دے اندر اور حیوان دے اندر کوئی فرق نہیں جانور تو توڑے گھر بھی ہیں اپنے جانور دے گلے تو رسا کھول لیو تو جانور کو پتہ ہے میں کہنے گھر ویندہ پیا میں کہنے گھا کھانا پیا مالک دے یا غیر دے کیوں ان کو پتہ ہے کہ نہیں اس واسطے ان کا عقل کہنی ان کو شعور کہنی ان کو حلال حرام دی تمیز کہنی ان کا فقط کام ہے پیٹ بھرنا جائندہ مالی ہو کو کیا ہم سائد ہے اپنا غیر دے براد ہے ان کا تھے پیٹ بھرنا کام جائندہ مالک کھامنے جدہ انسان دے روح مردہ ہوئے وہ حیوان دی مانے ہوں دے قرآن دے فقط حیوان نہیں بل ہم ازل ان تو بھی بدتر ہوئے دے حیوان دے اندر اتنا در رحم ہے جو یہ میرا بچہ ہے حیوان دے اندر اتنا در رحم ہوئے نا جو یہ میرا بچہ ہے جنہ جانور سوارا تھے آپ ہوئے تو ساؤں دے بچے کو چھوڑ دیا نا آرام ری سکون نل کھڑ وین دے ان کو اتنا تشعور ہے میری اولاد ہے پیاس سے میں کو کچھ پلاؤں ان حیوان کو اتنا شعور ہے لیکن جنہ انسان گناہ دے اندر آ کے اتنا مبتلا ہوئے دے اتنا بدتر ہوئے دے بھرا کو بھرا قتل کر رہے دے پیو پتر کو قتل کر رہے دے پہچان نہیں رہ گئی روح مردہ ہو گئے جس ٹائم روح انسان مردہ ہو گئے میرے بھائیو پھر اے نوبت آویں جے لَأَقْتُلَنَّكُمْ پھر نبی دا بیٹا ہے کو قتل کر دیں دے کیوں بیٹے تو دوئے نبی دن حضرت آدم دے دو بیٹن ہیں تو دوئے نبی دے نبی ہے معصوم ہے حجت خدا ہے نبی دی گودش پرورش ہوئی اندی وجہ کیا ہے ایک معصوم بنیے ایک حجت خدا بنیے بھی ظالم بنیے وجہ کیا ہے وجہ ہے ایک دی روح مردہ ہوگی ایک دا روح زندہ ہو گئے جن دی روح زندہ ہے وہ کیا دے انما یتقبل اللہ من المتقین میرا بھائی دعویٰ جھگڑا اے نہیں جو میری قربانی ہوئی ہے نا نہیں ہوئی مسئلہ ہے نہیں مسئلہ ہے خدا عبادت ان دی قبول کرنے جب متقی ہوئے خدا متقین دی عبادت قبول کریں دے نماز 1000 رکعت نماز پڑھ لیکن نماز تو بعد فحشا غلط گفتگو ہے تو اگر پرہیز نہ کریں نماز کا کیا فائدہ ہے
ایک سال دے روزے رکھ، اگر روزے رکھن تو بعد ہی پھر غیبت، گلہ، شکوہ، تہمت، دوجے دا ظلم، حق، توہین، اہانت، والدین دی بے قدری، وڈے دا احترام نہ کرنا، گالی گلوچ، تیرے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ روزے دا مطلب ہے جو تیری روح کو پاکیزہ کر دے وے، تیرے روح کو زندہ کر دے وے۔ روزے دے بعد اگر تیرا روح زندہ نہیں تھے پھر اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اس واسطے آکھا گئے اگر انسان صفا اور مروہ دے درمیان دوڑتے ہوئے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 80 سال صفا اور مروہ دے درمیان دوڑ دے رہے ونجے، عبادت کریں دے رہے ونجے، لیکن ہی دے درمیان اگر موت آگئی ہے، اگر این دے دل اچ محبت اہل بیت نہیں، این دے مرنے اور حیوان دے مرنے کوئی فرق نہیں۔ محبت اہل بیت دل کو زندہ کریں دیئے، دل کو پاکیزہ تزکیہ نفس ہوندہ ہے۔ محبت اہل بیت باوجود اگر انسان اپنے گناہ تو باز نہ ہوئے پھر اس محبت کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، محبت اہل بیت نعمت کبریٰ ہے، محبت اہل بیت نعمت عظمہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا ہر ایک کو نہیں دینا، خدا ان کو دیں دے جین دے جسم پاکیزہ ہوئے، جندہ لہو پاکیزہ ہوئے، جندہ نطفہ پاکیزہ ہوئے، جندہ حسب و نسب پاکیزہ ہوئے۔ خدا محبت اہل بیت مشرک دے دل چ نہیں دینا، محبت اہل بیت منافق دے دل چ نہیں دینا، محبت اہل بیت کافر دے دل چ نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ کافر دا لہو حرام، مشرک دا لہو حرام، منافق دا بدن حرام۔ محبت اہل بیت ہے نعمت، خدا کدی نعمت کو نجس بدن داخل نہیں کرے گا۔ نعمت کوئی معمولی چیز ہے، محبت اہل بیت کدی نجس بدن چ نہیں آ سکتی۔ ادھر تو کوئی فخر کرنا چاہیے تو محبت اہل بیت تیرے دل اندر کٹ کٹ کے خدا پلا چھوڑی ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے میرا بھائی، ان نعمت کا فائدہ ہے۔ لہذا ایک بندے خط لکھا امام حسین، تو توجہ ہے میرے پاس ہے، خط لکھا، یا ابن رسول اللہ اذنی بحرفین، مولا میں کو نصیحت کرو، میں کو دسو جو میں اپنے آپ کو پاکیزہ کی میں کرا۔ تو صحیح چاہتا نا پاکیزہ تھی وہ، محرم دا مطلب یہ ہے جو روح کو پاکیزہ کرنا۔ اگر محرم دے عشرے تو بعد تیری روح پاکیزہ نہیں تھی، سمجھی وقت ضائع کی تھی۔ آج تو بعد اگر کہیں تو ظلم و ستم کی تھی فوراً جا کے معافی مانگ، اگر کہیں توہین کی تھی دونے دروازے ڈور کے معافی مانگ، اگر کہیں یتیم دا حق کا دیوان کے فوراً دا حق ادا کر، اگر کہیں مسکین دی کوئی زمین ہے، کوئی علاقہ ہے، گھر قبضہ کی تھی فوراً مانگ واپس کر دے۔ کیوں؟ حسین دی مجلس دا فائدہ ہے، اگر کوئی گناہ ہو گئے وہاں کے معافی مانگ، خدا معاف کر رسی۔ مجلس دا مطلب یہ ہے آدھے یا ابن رسول اللہ میں کو نصیحت کرو، میں اپنے آپ کو پاکیزہ کی میں کرا، میرا روح پاکیزہ کی میں کرتے ہوئے۔ امام کیا فرمایا؟ امام فرمایا ما احلا، تے کو چاہیے متا تو اے سوچیں، ما احلا امرن بالمعصیہ، متا کوئی انسان یہ سمجھے جو معصیت دے ذریعے، گناہ دے ذریعے میں اپنے ہدف تک پہنچ سا۔ عمر سعد کو جستے میں امام بلایا نا، تاکہ میں حدیث دی تھوڑی تشریح کر چھوڑا۔ عمر سعد کو امام حسین بلایا، پھر عمر سعد تمہیں جان نہیں میں کہوں آدھے بہتر جاننا، امام فرمایا وقت میرے مقابلے کیوں آ گئی؟ آدھے مولا وجہ ہے میرے گھر، میرے بال، میرے بچے، ابن زیاد دے ماتحتن، ابن زیاد میں کو وعدہ دیتے جاگیر دا کہ تو حسین نال جنگ کر، جنا تو جت ویسے رائے اور بصرہ دی جاگیر تک میں مالک بنا دے سا، باغ دے سا، سب کچھ دے سا۔ امام فرمایا ان دی گال دے تک یقین ہے تک مل ویسی، تک مل ویسی یہ چیزیں جڑے ہوں تک آکھیں۔ آدھے مولا وعدہ کیتے سے، امام فرمائے میں حسین ترنل وعدہ پیا کرینا، میں حسین ترنل وعدہ پیا کرینا، یہ تک بتے میں جڑی گال کرا وہ سچ ہوں دیئے۔ آدھے مولا وہ تو میں کو معلوم ہے، میں کو یقین ہے جیڑی گال تو کرے سے وہ حقیقت مبنی ہے، تو سے فرزند رسول ہو آقا، تو سے سچے ہو، تو آڑی گال سچی ہے۔ امام فرمائے جڑے ہوں تک وعدہ نہیں تھے پورا تھی سی،
آدھے مولا یہ پتہ نہیں وہ پورا تھی وے یا نہیں، لیکن یہ میرے بچے ہوں جگہ دیں، اگر میں عمل نہ کیتا میرے بچوں کو قتل کر رہی سی، میری جاگیر تے حملہ کر رہی سی۔ امام فرمائے جانتی میں جو کچھ آکھاں وہ حق واقعی ہوئیں دے۔ آدھے ہاں مولا۔ امام فرمائے وانج میں ضمانت دینا تو کو چھوڑے تیرے بچے کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، میری ضمانت ہے تیرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچی۔ آدھے مولا چلو بچے نے مسئلہ حل ہو گیا، جروں جاگیر دا کیوں نہ کیا کرا؟ امام فرمائے جانتی جڑی گال میں کر سا ہوں حقیقت دنیا دے۔ ہاں مولا۔ امام فرمائے میرے بابے دا جڑا مدینہ حجاز باغ ہے، بہت بڑا قیمتی باغ ہے، وہ باغ تیرے نہ کرے نہ ان کو چھوڑ دے، وہ پورا باغ تیرے نہ ہے۔ این ہو بہانہ بنایا کیوں؟ کیونکہ چاہندہ معصیت گناہ دے ذریعے وہ ہدف تک پہنچے، وہ جاگیر تک پہنچے۔ معصیت کیا ہے؟ فرزند رسول کو قتل کر کے چاہنا میں جاگیر حاصل کرا، فرزند رسول کو قتل کر کے حجت خدا کو ولی خدا کو یہ چاہتے ہیں میں مالک جاگیردار بنوانا، لیکن کوئی یہ پتہ کہ نہیں گناہ دے ذریعے کوئی اپنے ہدف تک نہیں پہنچتا۔ معصیت دے ذریعے کوئی آج جانا کہ نا یار فلانے غریب تک کیسے میں اتنے تک پیسے دیتا ہوں دے پاس گواہی دے دے، یہ خوشحال تھی میں گواہی دے تک پتہ ہے تو اگر گواہی دے سے تو پیسے مل سے؟ ایک تو دنیا چیز علیمی آخرت کیا جواب دے سے؟ علاقے والے لوگ کیا اکسن توہین ہوگی، تیری ذلت خاری ہوگی، ہر کیا سی لاکھ دی لعنتی چند تک اندرے مظلوم دی میں گواہی دیتی ہے بات باخت انسانا، یہ تھوڑی ذلت ہے۔ لہذا معصیت گناہ دے رہا دے مولا۔ امام فرمائے جان دی میں جڑا کچھ آکھا وہ سچ ہے دے بالکل۔ امام فرمائے جاگیری تیری یہ بہانہ بنے یا مولا میں جرنا نہیں کر سکتا۔ امام فرمائے ہن سن ہن میری حجت ہوگی تمام، میں اپنی حجت تمام کر رہی تھی، میں تو کو حقائق ڈس رہی تھی کیا ہونے کیا نہیں ہونا، ہن تو جب تیرا کام ہے، لیکن ہے خیال میں حسین دی سن گیا۔ آدھے کیا مولا؟ امام فرمائے یاد رکھ پہلی گال ہے تیک موت دردناک آمنی ہے، تیک دردناک موت آمنی ہے۔ لا غفر اللہ فی یوم الحشر، دوسرا درد ہے تیری قبر چ شفاعت نہیں ہونی، تیری بخشش نہیں ہونی تے جہنم انڈے۔ یہ دو گالی یاد نہیں۔ تیسری گال میں حسین پہ آد ہیں تے کو رہ جاگیر دے گندم دے ایک دانی نصیب نہیں ہونا، ایک دانی تک نصیب نہ تھی سی۔ میرا بھائی 60 ہجری کو امام حسین کو قتل کیتا گئے، جڑا ولی خدا کو قتل کر رہے اللہ ان دی زندگی کو کم کر دیں دے، زندگی کو ختم کر دیں دے۔ امام حسین کو 60 ہجری قتل کریا، 61 ہجری 61 ہجری مختار برسک اقتدار ہے، 1 سال دا فاصلہ ہویا ہے۔ 60 سال امام دی شہادت، 61 ہجری کو مختار برسر اقتدار چاہیے۔ مختار پہلا کام ہے کہ عمر سعد کو گرفتار کر کے اپنے سامنے ذبح کر دیتے ہیں۔ جنہا ولی خدا حجت خدا دا قتل دا ارادہ کرے سے اللہ ان دی زندگی ختم کر دینے۔ عمر سعد کتنا دا زندگی کی تھی؟ 1 سال، 1 سال تا زندگی کی تھی۔ اور ہویا کیا ہے؟ ان دے سر کو نیزج پاک نے کوفہ دے بازار لوگ پھرنے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کوفہ دے چھتن چار کے دے پتھر مرنے دادن ہاذا ملون قتل ابن رسول اللہ، اے اللہ دی لعنت ہوئی تو رسول اللہ فرزندہ قاتل ہی۔ کیا کتھا پہنچے عمر سعد تو حسین کو قتل کر کے تو جاگیر چاہنا ہے نا، تو معصیت دے ذریعے تو آدم مال و منال مقام عشاء میں کو مل ونجے ملیے ہی تک جہنم نصیب ہوئیے، کیونکہ خدا دا اٹل فیصلہ میرے بھائیو جیڑا قانون الہی کو توڑے سی خدا ان دی زندگی کو نابود کر رہے سی۔ اہل بیت قانون ہے، امام اصول ہے، جیڑا انہ دے مقابلے خدا دے ہون برداشت نہیں۔ ویلہ تو مخلوق ساری ہے، خدا مشرک بھی مخلوق ہے، کافر بھی مخلوق ہے، منافق مخلوق ہے، خدا کو تو ساری مخلوق پیاری ہے۔ میرا اللہ تیری تو مخلوق ہے، تو اتنا رحیمی موسیٰ دا دامن پکڑ کے فریاد کریں دے تو آدھی موسیٰ میرے کل منگیا تو میں کو زندگی دے دے وہاں، میرے کل منگیا تو میں کو معافی دے دے وہاں،
تے کو اتنا مخلوق پیاری وجہ کیا ہے جیڑا ولی خدا دے مقابلے تو دی زندگی ختم کر دے. خدا کے میرا ایک اصول ہے جنہاں کو میں بھیجے اور انہاں کو میں حکم لیتے تواڈی اطاعت جائیں کی تھی وہ میری اطاعت ہے, جائے تواڈی معصیت کی تھی وہ میری معصیت ہے. جیڑا میرے ولی دے مقابلے آئے ان دے مقابلے نہیں آ, میں اللہ دے مقابلے جنگ کی تھی. اس نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، اللہم صلی علی محمد واجل. پریشان تو کوئی نہیں. محرم تزکیہ دا نام ہے, روح کو پاکیزہ کرو میرے بھائیو. محرم نعمت ہے تھوڑے واسطے. امام کیا فرمائے من جالس مجلسا فیہ امرنا یحیا فیہ القلوب لم تمت. امام فرمائے جڑا ساڈی مجلس وچ آ کے باسی ان دی روح زندہ ہو, ایسی ان دی روح زندہ ہو. ایسی مجلس حسین روح کو زندہ کریں گے, ذکر حسین روح کو زندہ کریں. گناہ تاریکی تے اندھیرا جدہ حسین دی محبت دل اندے گناہ خود بخود مٹوائیں تاریکی مٹوائیں دے نور آویں دے. اس واسطے فرمائے جڑا ساری مجلس سے بہاوے. بلکہ اگلی روایت سنو, اگلا جملہ کیا امام فرمائے؟ امام فرمائے لأن ظلمنا محموم النفس تسبیح. جڑے ساڈے ظلم کو سن کے سانس کھچندو نا تہاڈا سانس ہی تسبیح ذکر الہی ہے. وہمنا لا عبادتن, ساڈے دکھ جی میں تھوڑا ہے جو کریں نا یہ ہے کرنی تہاڈی عبادت ہے. ایک وقت تزکیہ, یہ تزکیہ یعنی روح تھوڑی طریقے پاک ہوندی ہے. کیا امام باقر جملہ نہیں فرمائے جو ایک شخص سے مولا اگر تہاڈے منانا گناہگار ہے ان دے بارے کیا حکم ہے؟ امام فرمائے اگر گناہگار ہوئے تو ان دا ایک راہ ہے خداوند متعلق کو بیماری لاحق کر دیسی, بیمار کر دی تاکہ ان دے ذریعے ان دا روح پاک ہو ونجے, تاکہ گناہ دے معاف ہو ونجے. آدھے مولا اتنا اگر گناہ ہو ونجے بیمار کے ذریعے بھی گناہ معاف ہو پھر کیا کرے؟ امام فرمائیں دے خدا ان کو حالت احتضار تھوڑی تکلیف دیں دے تاکہ پاکیزہ ہو کے دنیا تو ٹر رہے. آدھے مولا اگر اتنے بھی گناہ ہوئیں تو حالت احتضار بھی پاک نہ ہو کیا؟ امام فرمائیں عالم برزخ اساں اہل بیت ویسو شفاعت کر سو خدا گناہ معاف کر رسی. آواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد میرے بھائیوں محرم تزکیہ دا نام ہے. اگر اپنے اندر جو ہے تبدیلی نہ لائی میرے جوان بھائیوں, میرے واجب الاحترام جوانوں, خصوصاً جوانان کو مخاطبہ, میرے بھائی تو سے جوان ہو تو جوان دی عبادت 80 سال دے بڑھاپے دی عبادت 80,000 سال دی عبادت دا فرق ہے. بوڑھا آدمی نماز پڑھتا رہے ونجے ان دی 40 سال دی نماز جوان دی 1 رکعت دا ثواب. کیوں؟ کیونکہ جوان دی روح معصوم ہوندی ہے, جوان دا باطن معصوم ہے. جوان ایک معصوم ہوندے, خدا معصوم کو اتنا پیارا ہے. خدا دے تو ہاتھ بلند کر میں تیری دعا قبول کرا, تو بلند کر, تو مانگ تو صحیح, دیکھ میں دینا کیوں ہے؟ میرے بھائیو تو سما معصوم ہو. چور دی کوشش اے ہوندی ہے قیمتی چیز دی چوری کرے. چور چھوٹی موٹی چوری نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو گناہ کرے نہ پہ, دوجا وہ چاہتے جو ایسی چوری کریں جو چند سال تک کھاندہ رہے وجہ. لمبی چوری کریں دے, موٹی چوری کریں دے, قیمتی چوری کریں دے, کہیں چھوٹی موٹی چوری نہیں کریں دے. وہ احمق کی جرہ چھوٹی موٹی چوری کریں دے. سمجھدار چور لمبی چوری کریں دے, بڑی ڈاکیٹی کریں دے. جہاں جوان ہے نا ان دے اندر جڑی قیمتی چیز ہے ہی قیمتی چیز دی چوری کو ابلیس چاہندے جو سب تو بڑی قیمتی چوری جوان دے روح کو گمراہ کرنا ہے. جوان دے روح بہت بڑی قیمتی چیز ہے. سب تو بڑا چور ابلیس ہے. ابلیس معمولی چھوٹی نہیں چوری کرنا, وہ بہت بڑی چوری کریں دے جو ایسی لمبی چوری کرا. کیونکہ جنا جوان کو گمراہ کرتے ہوں جتنے سال زندہ رہی ہے گمراہ ہے, جتنا سال زندہ رہی ہے گمراہ ہے. لہذا میرے بھائیوں محرم دا نام تزکیہ,
محرم دا نہ روح کو زندہ کرو. اگر محرم دے بعد روح زندہ نہ ہوئی تو محرم دے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں, ذکر چاہنا کوئی فائدہ نہیں. تیرے اندر تبدیلی آنی چاہیے. جنا تیرے اندر تبدیلی ہو سی نا, تیرا ہمسایا تیرے علاقے والا فقط ایو دیکھنے وہ ایو جملہ آکسی جہاں دے منن لے اتنا سچے ہیں, انہاں دے امام کتنا سچے ہو سے, جنہاں دے منن لے اتنا نمازی ہیں انہاں دے امام کتنا عبادت گزار ہو سے, اور جنہاں دے منن لے اتنا عزت دار ہیں انہاں دے امام کتنا غیرت مند ہو سن. میرا بھائی اگر تیرا کردار صحیح نہ ہو یا تو تیرے امام دی توہین ہے. مت یہ سمجھو جو میری توہین تیری توہین نہیں, کیونکہ جن نال تو اپنے آپ کو منسوب پیا کرنی. لوگ ہوں کو آکسن جنا ایک بیٹا کہیں دی اولاد بچہ کو غلط کام کرو کیا دے فلانے دا پوترے یہ کام کر گئے, بدنام پیو ہوئے کام بیٹے کیتے بدنام پیو. کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹے دا رابطہ اپنے باپ نال اتنا ہے, ہر کوئی جنے کو پہچان سے فلانے دا پوترے, لہذا تو سارا رابطہ اہل بیت نال اتنا نزدیک ہے. اگر اسا غلط کام کیتے ہر کوئی شیعہ اہل بیت منانا لیں یہ بات کردار ہیں, توہین انہاں دی ہے. اگر چنگا کام کی یہ کہا جنہاں دے امام اتنا معصوم ہے حاکی میں من دے تمہیں اچھا رہے. میرے بھائیو محرم تزکیہ دا نام ہے, روح کو پاک کرو. جنا تھوڑی روح پاک تھی گی نہ کہیں تے ظلم کرے سی انسان, نہ کہیں تے ستم کرے سی, نہ کہیں تے حق کھو سی. کیوں؟ من خاف اللہ اخاف اللہ من کل شیئن, جڑا اللہ دا خوف رکھ سی کدی گناہ نہ کرے سی. کیوں کو پتہ ہے میں مروانے قبر جواب دینے کدی گناہ نہ کرے سی. جڑا بندہ خوف زدہ نہ ہو سی لم یخف اللہ, جڑا خدا تو نہیں ڈرتا وہ گناہ بھی کرے سی, جھوٹ بولے سی, غیبت کرے سی, تہمت لے سی, حملے کرے سی, پھر گناہ کو عبادت سمجھ کے انجام دے سی, گناہ کو ثواب سمجھ سی. تو پھر خدا کیا کرنے, خدا ان تے عذاب نازل کرنے اخاف اللہ کل شیئن, پھر خدا ایسی بیماری ان تے لا لے سی جب تک زندہ کہیں ٹھیک نہ ہو سکے. اچھا تو ظلم کو عبادت سمجھتی وقت میں خدا دا حکم کا سن گیا. میرے بھائیو خوف الہی دا نام محرم ہے, تزکیہ نفس دا نام محرم ہے. کیونکہ محرم سارے واسطے درس سے, حسین دا شہید ہونا درس سے سارے واسطے. کس واسطے شہید ہوئے؟ اولاد نسل سب کوئی قربان کر دی اس واسطے تاکہ تھوڑی روح زندہ ہو. امام حسین ٹرے ہی واسطے لوگ اندر روح مردے ہو گئے ہیں. امام فرمائے نہیں میں ونجنے ہوں میرے تے لازم ہے, کیونکہ لوگ اندر روح مردے ہو گئے. علی کو برا بلا دیں, علی کو لانتان کریں, اہل بیت کو برا بلا, ممبر تے کھڑ کے علی تے لانتان کریں. کیوں؟ کیونکہ روح مردہ تھی کیا انہیں کو شعور کہنا امام کون ہے, باطل کون ہے, حق کون ہے, غاصب کون ہے. جنا روح مردہ تھی وہ پہچان کیا کریں. پھر امام دی کیا پہچان ہے, ممبر تے کھڑ کے علی کو برا بلا دیں, آدھنی عبادت ہے, علی بے نماز ہے, علی کافر ہے, علی فلان ہے, علی فیضدان ہے, کیا کیا تو آجن. روح مردہ تھی کیا علی کو نہ پہچان دے. میرے بھائی جنا روح مردہ ہوئے نہ امام کو پہچان سکتے نہ نبی کو پہچان سکتے. پھر نبی تے ظلم کرنا بھی کی عبادت سمجھتے, امام کو قتل کرنا بھی عبادت سمجھتے. جو روح مردہ تھی انہیں پہچان کریں. محرم دا نام تزکیہ ہے, محرم دا نام روح کو پاک کرو. آج تو بعد اگر نماز نہ پڑھتا وعدہ کر امام نے مولا آج دی مجلس تو بعد میں نمازی بن سا ترنل وعدہ کرنا حسین تو روح کو زندہ کرانا ہے, تو تو ساڑا موہ سے نہیں. آج تو بعد میں وعدہ پہ کرنا میں اپنی روح کو زندہ کرنا ہے. اگر آج تک نماز نہیں پڑھی تک نماز پڑھنی چاہیے تھی. اگر روزہ نہیں رکھا روزہ رکھنا. اگر کہیں دے ظلم کی تھی معافی مانگ, والدین پہ روندی کری قدمت ہاتھ رکھ معافی مانگ. اگر ہمسائے دی توہین کی تھی کہیں تو ظلم ستم کی تھی معافی مانگتے. پتہ لگے لوگ آنکھوں آج حسین دی مجلس سن کے ان اندر تبدیلی آ گئی ہے. حسین میرا بھائی این دین تے بہت بڑا خرچ ہویا ہے, بہت بڑا خرچ ہویا ہے. امام رضا فرمائیں کون ابی اذا دخل شہر المحرم, فرمائیں جنا محرم دا ڈے چڑھے نا تو میرا بابا امام موسیٰ کاظم لا یرا ضاحکن کدیں ہستا ہو یا نظر نہ آتا, غمگین ہوتا امام موسیٰ کاظم. اتنا روئے ہیں نا امام موسیٰ کاظم, اتنا روندے ہیں بلند بلند. کوئی پوچھے آقا وجہ کیا, اتنا کیوں روندو؟ رو کے فرمائے تو آپ کو پتہ کیا ہے ساڑھے گھر تو لوٹ کی طرح پائے گئی, ساڑھے تو ظلم کیا ہے. خدا گوائے حسین دی شہادت تو بعد 35 سال اہل بیت دے گھر چراغ نہیں جگیا. کلی تصور تو کرو اہل بیت ہو یا کیا ہے. 35 سال تھوڑی گال نہیں.
کربلا تو بعد اہل بیت دے گھر چراغ نہیں جگیا، کھانا نہیں پکا، لوگ مومنین اندے ہاں دعوت لیندے، مولا سجاد آؤ ساری خوشی ہے، شادی ہے۔ امام رو کے فرمیندے میں دعا کرے نا اللہ تک خوش نصیب کرے، لیکن میں تیری خوشی دے آمار دا لہک کوئی دے بھی، کیونکہ ساڑھے تو ظلم اتنا دے ایسا خوشیاں تو والے ساڑھے تو جڑا ظلم تھا یہ ساڑھی کمر ترٹ گئی ہے۔ تو سن فقط سنتے بیٹھو نا، تو ہوں تو پوچھ جنہیں تو ظلم تھا جنہیں دا گھر لٹے، یہ ہوں نا تو پوچھ جنہیں پردہ دار دے چادرہ ظلم نہ لہایا گئے۔ تو ایسا غیرت ماندو نا، اگر کوئی مرد ساری عورت دے سامنے کھڑ کے گال کرے برداشت کرے سو، ذرا سوچو تو صحیح دل چ برداشت کرے سو۔ اب ساری غیرت جیڑا کی غریب ہوئے، جتنا غریب ہوئے، نہ پھر سکتا ہوئے، انتقام نہ گھل سکتا ہوئے، دعا ضرور کرے سی آسی میں اللہ این لمحے دیکھا تو پہلے میں کو موت چاہ دے گا، میری عزت تو کوئی حملہ نہ کرے گا، میں مر بجا مکھن نہ دیکھا۔ عام آدمی اتنا برداشت نہیں کرتا، فرزند رسول دے سامنے زینب دی چادر لا دے رہی ہے، ان کیا برداشت کیتا ہے؟ امام سجاد مدینے جلاونے نہ پوچھے نا آقا اتنا روندے کیوں ہو؟ 40 سال تک تو روندہ رہی ہے امام سجاد، رد دے آنسو روندہ رہی ہے۔ صحابیہ دے مولا اتنا روندہ میں کو لگ دے تو آپ کو موت آوے سی، امام فرمے دے تے کو پتہ ہے سارے تو ہویا کیا ہے؟ آدھے مولا کیا ہوئے؟ فرمے دے یعقوب دا ایک یوسف جدا تھا ہے، اتنا رنہ یوں کو وب یزت آئے نا پڑی اکھا لے بیٹھے، اور 18.5 یوسف بے دردی حال مرے دے رہی ہے، اکبر کو کمالے لے، قاسم کو کمالے، اور میرے پھپے نے چادرہ لے در رہی مکھا نہ لے در رہی، کاش میں کو موت آویں دی سجاد زندہ نہ رہیا۔ تھوڑا ظلم تھا اہل بیت تھے، بہت بڑا ظلم تھا۔ اس واسطے امام سجاد ایک جملہ آدھیاں، امام سجاد فرماوے نا یابن شبیب، صحابی امام دا، امام رضا دا، آدھے شبیب دا فرزند اگر کہیں مصیبت دکھائیں تو مبتلا تھی ونجے تر تو دکھا ونجن، اپنے دکھیں تو نہ رونی فب کی لیل حسین، میرے دادے حسین دے ظلم تو روئی، آدھے مولا دکھ میں دوتے آمان میں روما تو جاتے وجہ کیا ہے؟ امام فرمائے تک پتہ جو کیا ہوئی ہے؟ قد قتل عطشانا، میرے دادے کو پیاسا مانا گیا، قد قتل جائعان، بکھا مارا گیا ہے۔ میں کو رب اکبر دی قسم میں حسین کو پانی دکھا دکھا کے آدھن اے دیکھ اساں اے تے کو نہیں دیں دے جانور آکے دے سو، دکھا دکھا کے پانی زمین تے بتا چھوڑے دیں، حسین آدھا ہے ایک گھوڑ کا دیو چھے آدھن جانور آکے دے والا برداشت کرے سو تے کو نہیں سو دے دے، ایک کوئی تھوڑا ظلم ہویا، آدھے مولا بات کیا ہویا؟ امام فرمینے تک پتہ ہے میری دادے شہادت تو بعد بنت رسول سبایا ساڑھے دادے کو بازارہ پھرے دریئے، ساڑھے دادے کو بازارہ پھرے، شام غریب میں ساڑھے تو ظلم اتنا ہویا جو پردہ دار دے کوئی پردہ نہ جو محافظت کر سکے نہ، ایک بیدے سار تے ہاتھ رکھ کے آدھے ہم پردے کو بچاؤ کمینے دیکھے ڈالے۔ اجرکم اللہ۔ 4 سال دا سانے حضرت زینب دا رات دا خواب ڈیٹھے سے آدھے نانا میں اوکھا خواب ڈیٹھے، کیا میرے بیٹا؟ نانا میں خواب ڈیٹھے طوفان اندھاری چلی ہوئی ہے، نانا میرے سر تے چادر ہے، طوفان اتنا ہے جو میری چادر دے اتر ونجن دا خوف ہے، نانا میں ڈٹھے ایک درخت میں کو نظر ہے ون کے میں سہارا کیتے، لیکن طوفان تا اندھارا اتنا ہے نا وہ درختی جنا سمجھ کڑیج کے زمین تھے آپ آدھی نانا مت میں بے درخت ڈٹھے ایک درخت نظر آئے، میں چادر کو بچایا ہویا ہے جو طوفان اتنا ہے میری چادر سر تو لہن دیئے۔ نبی مکرم سن دے بیٹھے البقاء شدیدن، اللہ دے نبی دیا اکھاں تو آنسو اتنا جو ڈاری ہنجوانال بھریج گئی ہے، دی خواب سنے دے بھئی نبی روندے لگتے میں آج نانا میں ایک درخت قریب گیا،
طوفان اتنا ہے جو وہ بھی درخت جنے تو کٹیج کے زمین پہ آ پائے. نانا میں تیسرے درخت کے قریب گئی ہوں اپنے آپ کو بچاؤں واسطے. طوفان انداری اتنا میری چادر اڑانا لیے میں سہارا کیتے مت میری پردہ تو چادر بچ بنے. نانا وہ بھی زمین تو کٹیج کے تلے آ پائے. نانا ایک میں آخری درخت کو ڈٹھے میں اندر سہارا ون کیتا ہے نانا لیکن کٹیا وہ بھی ہے زمین تے وہ بھی آیا لیکن انہیں ڈھانے فرق آ. نانا جڑے پہلے درخت ڈھاندے نہیں یکدم زمین تے آ پائیں. نانا جڑا پنجواں درخت ہے نا پہلے اندے پتے اڑتے رہی ہے اندے شاخہ کٹی دے رہی ہے. نانا درمیان تو کٹیج گئے پھر اندے جڑا کٹیج گئے. نانا میں کو سمجھ نہیں ہے درخت اتنا درد حالت کیوں کٹی نہ رہی ہے. نبی فرمائے زینب باس کر میں کو زیادہ نہ روا زینب باس کر میں کو زیادہ نہ روا. آج نانا میں تو تعبیر پوچھا چاہیے خواب دی وجہ کیا ہے. رسول اللہ فرمائے جب پہلا خواب لٹھی ہو میں نبی جب دوجا خواب لٹھی تیری ماں زہرا ہے جب کو در و دیوار کے درمیان مسلمان مار چھوڑ لائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور تیری ماں زہرا ہے جڑی در و دیوار کے درمیان بے دردی نلوانے او اتنا بے درد ہونے تے رو رو گیو کجلا کے بابا جان تیرے قبر دی مٹی خشک نہیں تھی بابا تیری امت میں نے گھر آ کے میں نے موصل کو باہر چھوڑا. حضرکم اللہ. اجب تم ماں دا درد نہ بھول سے میری امت تیرے بابے دی داڑھی کو خون نال خضاب کر دے ہونے تیرے بابے کو قتل کر دے ہونے. اجب ماں دے دکھ نہ بھول سے زینب تیرے بابے کو مسلمان بے دردی نال قتل کر دے سن. زینب اجن بابے دا درد تے کو نہ بھول سی دکھ باقی ہو سی تیرے بھرا حسن دے جنازے تے مسلمان تیر ورے سے. زینب حسن دے جنازے تے تیر لگنے زینب اجن تے حسن دے جنازے تے تیر نہ بھول سے. میرا بچڑا جرا آخری درخت دکھائی نا جن پہلے پتے اڑ دے رہی ہیں شاخہ کٹین جا رہی ہیں درد کٹین جا رہی ہے درمیان جو کٹین جا رہی ہے. میرا بچڑا پنجواں درخت تیرا بھرا حسین اندے پتر اوکھے مارے ویسین اندے بھرا اوکھے مارے ویسین اندے بھراواں دے لاشاں تے گھوڑے بھجائے ویسین. میرا بچڑا اندے پتراں دے لاشاں تے گھوڑے بھجائے ویسین اندے صغیر مارے ویسین پیاسا مری سی. میرا بچڑا میرا حسین اتنا اوکھا مری سی ایک زخم نہیں اتنا زخم ہونے سجے دی ہوا کبے گزرے سی کبے دی سجے گزرے سی تو رو رو کیا سی مسلمانوں میں کہا رسول اللہ دفعہ مرے دے کیوں اے آکسل تے کو بتا نہیں ایسا مرے دے ہی واسطے تیرے بابے سارے ودیا کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عالم قیامت ہونے ہر مقتول اپنے قاتل دا دامن پکڑا ہوا ہونے. اللہ گواہ غیرت مند بندج میں جملہ کھڑا تھا ہر مقتول اپنے قاتل دا دامن پکڑا. وقتی میں ڈالا میں جوان ہم یہ میں کوئی بے دردی نال ماری تو پوچھ میری جوانی کو لٹیا کیوں ہے تو عادلی تو عدالت کر اس ظلم نال میں کو ماری ہاں تو عادلی تو کریمی تیری عدالت لگی ہوئی ہے عدالت کر. خدا کچھ سے ہاں بھی تے کیوں مارے جواب نہ دیسی وان جہنم وچ ہر قاتل لیکن ایک مقتول ایسا آونے اون مقتول دا سر نہیں ہونا. ایک مقتول ایسا قیامت نمہار آونے جن دا سر کہیں نہیں ایک مقتول آونے جن نا زہرا ہے ہوں دے دو ہاتھ ہونے بلند ایک ہاتھ ہے حسین دا سر پتھر دل تو کہیں نہیں نا مومن دا دل تو نازو کے ایک ہاتھ ہونے حسین دا سر ماں ہے ماں دا دل کتنا نازو کے پتر کو تکلیف ہے ماں تڑف وین دیئے اللہ جانے زہرات تے برداشت کی ہوئے تو حسین دا سر تے دوجے ہاتھ تے ہونی ہے زینب دی لٹی ہوئی چادر دو ہاتھ بلاندن اللہ دا حکم ہونے میرے نبیوں نبیاں دے امتاؤ اکھا بند کرو میری کنیز پہ آندی ہے جڑی حالت میری کنیز پہ آندی ہے معاشر قیامت ہونی ہے سارے مر رہے سو اکھا بند کرو
تمام نبیان دے اکھاں بند ہو جنن سر جھکمنے نکے سوں رؤسکم اپنے اکھاں جھکا دیو سر جھکا دیو میری کنیز بیان دیئے جبرائیل دے اعلان ہونن ملائکہ سر جھکا دیو زہرا بیان دیئے اللہ گواہے رونا لجنان نبیان دے سر جھک ونجنن امتیان دے سر جھک ونجنن اعلان ہونے میرا نبی تونے جو تم باپی سر جھکا میری کنیز بیان دیئے اللہ دا نبی آکھنے میرا اللہ میری دھی ہے میں ہوں دا باپ ہاں دھی تے باپ دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندہ میرا اللہ میں کچھ اللہ بھی اکھاں بند کر میں زہرا کو کیویں نہ دیکھا میرا اللہ میں مظلومیت زہرا دی دیکھن جانا اللہ دا حکم ہونے میرا نبی تونے جو باپ ہے تائیں برداشت نہیں کرنا اکھاں بند کر اللہ گواہ رونا اللہ نبی دی اکھاں بند علی کو حکم ہونے یا علی اکھاں بند کر دے علی فرمیندن میرا اللہ میری زوجہ ہے میں ہوں دا شوہرہ زوجہ شوہر دے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ فرمانے علی تم بہادر ہیں تو شجاع ہے بہت بڑا بہادر ہے لیکن جس انداز میری کنیز بیان یہ یا علی تو بھی مرو ایسے سر جھکا میری کنیز بے درد نالان دی بھئیے اللہ گواہ رون اللہ جنا زہرہ عالم معاشر چاہنے اور ای جگہ دے اللہ دلاؤنے زہرہ جو کچھ منگ دیئے میں اللہ دے ان واسطے تیار جو منگ دیئے میں دے ان واسطے تیار ہوں زہرا فرما میرا اللہ انہا پورے محشر دے لوگاں کو آگ سر اٹھاویں سارے محشر دے لوگ سر بلند ہونے نبی دے کھنالین امتہ دے کھنالین ولی دے کھنالین نبی دے کھنالین زہرا فرما میرا اللہ ملائکہ کو آگ نگاہ کریں ملائکہ بھی دیکھنا ہے اللہ فرماونے زہرا ہون کیا کرن شانی دو ہاتھ بلند کرنے سی ایک ہاتھ حسین دا سارے بیات زینب دی چادرے رو کے جن میں ڈالا جنہیں میرے حسین کو کھما رہے انہیں کو سامنے سادا میرے بچنے دا کیڑا جرما یہ کو کھا مرے دے رہی ہیں تیر مرے دے آن نیزے مرے دے آن میرے غریب کو اجرکم اللہ تیاری کر اجرکم اللہ میرا اللہ کیڑا جرمہ میرے حسین دا اس انداز میں لو کھا مرے دے رہی ہیں میرا اللہ انہیں تو پوچھ دے میرے غریب دا کیڑا جرمہ میرا اللہ ٹھیک ہے حسین مردہ میرا اللہ مردہ عباسی مردہ میرا اللہ انہیں تو پوچھ میرے اصغر دا کیڑا جرمہ اور جڑا بولی نہ بول سکدا جڑا جنگ نہ کر سکدا کیوں کھتیر مرے دے اجرکم اللہ آخری جملہ التماس دعا رو گیا جے میرا اللہ چلو اے مردن میرا اللہ انہا دعائے پوچھ دے میری زینب و کلثوم دا کیڑا جرمہ کیڑے درد نال انداز نالوں دی چادر لہن رین اللہ گواہ شام غریباں جنا شمر آئے زینب دے قریب مومن ہوئے تے برداشت کرے مانے نہیں بندا جنا شمر زینب دے قریب آئے انہی حرام زاد نیزے دے نال زینب دی چادر لہیے اللہ گواہ جنا چادر دلانا دعات سر دیادرا کے دی حیاء کر میری ماں زہرا ودی پرداد اجرکم اجرکم اللہ میری اوکی چادر نہ لہا میری ماں وڈی پردادار اور میری ماں زہرا او محمد دی اجرکم اللہ اچھا میرا اللہ انہا تو پوچھ کڑے حالات مارن انہا کو آگ کیوں مار رہے ٹھیک ہے تسا میرے حسین کو مار رہے تسا زیادہ جوانہ کو مار رہے میرا اللہ انہا تو پوچھ میرے حسین کو پانی کیوں نہیں پلایا انہا تو پوچھ کیوں پیاسا مار رہے اگر مارنا میرے غریب کو پیاسا نہ اجرکم اللہ آخری جملہ التماس سے دعا رونا اللہ رو کیا دے میرا اللہ اگر میری زینب دی چادر لہیے نے میرا اللہ میری کلثوم دی چادر لہیے نے میرا اللہ انہا تو اے پوچھ انہا کو اے دا ساج انہا میرے دھیرے دے ہاتھ کڑیا کیوں دیتی ہے انہا بے دردی نال کیوں کسی اسیر کیتا ہے قیدی کیتا ہے انہا تو اے پوچھ رہے کیوں میری پردادار کو بازار آج پھرائے نے اللہ گواہ بازار دے چھتا دے کمینے مرد سوار ہن زینب کلثوم دا جنا کافلہ گزرا ہے تے حکبہ دا اشارہ کر کے آدھے نگاہ کرو باغی دیا بھیڑا بھی آور اور نگاہ کرو باغی دیا رو کیا دیا حیاء کرو میں نہ پھرا مسلمان
يعلم الذي أيام ولعنة الله على أعدائهم پروردگار اہل بیت عزت عظمت واسطے مومنین دی عبادت قبول و منظور فرما میرا اللہ تو رحیم رحم فرما کریم کرم فإنک تو قیامت آباد و شاد فرما میرا اللہ آل محمد واسطے ان اگری کو آپس اتفاق و بحال فرما حاضرین دی جو شرعی دعائیں قبول فرما میرا اللہ جو مشکلات بر